پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے بڑی سادی سی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ صاحب ذوق لوگ یہاں سامنے تشریف لے آئیں اور جید علماء تو نہیں لیکن میرے ہم پلہ جو علماء ہیں وہ بھی ذرا ادھر سامنے تشریف لائیں چونکہ مائیے نہیں ہوں گے دوڑے نہیں ہوں گے تو پتے کی بات ہوگی اور مجھے اس کا رسپانس چاہیے ہوگا. تسا نہیں سبحان اللہ تو اندازہ ہونا تسا سننا نو چاہنے تو پتے نہیں گلنا سنیا کرو. اے ان مائیاں دوڑیاں تو نکلو روایتی نعت خوانیاں تو ان تو کو نہ نعت پڑھی سونا باشریت شخص سی تو پڑھنے بھی لطف آمنا سی. تسا انہاں نعت خوانا کی چننے ہو جڑے جناب ٹروزنا لائی تے ربیع الاول انگلینڈ پھرنے لوگ مدینہ شریف جانے تو انگلینڈ جانے. میں سیدھیاں گلاں کر رہا ہوں. اصلاح نہ زمانہ آ گیا ہے تھوڑی درستی نہ زمانہ آ گیا تو تساں بھی ذرا سامنے آؤ تو پتہ نہیں گلاں ہو سن ہماری گلاں سمجھنے کی کوشش کرے. رٹیاں گلاں نہیں ہون لگیاں تو تساں ذرا محبت نال بحث ہو پیار نال بحث ہو تو پھر مزہ آسی تے سنن نہ بھی تو سنان نہ بھی مزہ آسی. میں اپنے خیالات کو اگر الفاظ کا لباس پہناؤں تو کچھ یوں بنتا ہے کہ نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. اور جب اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے خیالات دیکھتا ہوں اور اس بلند بارگاہ کو دیکھتا ہوں تو پھر میرے احساسات جن الفاظ میں ڈھل جاتے ہیں وہ ترتیب کچھ یوں بنتی ہے کہ دامن تلک تو تیرے کب ہے دسترس مجھے تیری گلی کی خاک ہوں تو بھی ہے بس مجھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک مرتبہ درود پڑھو تو مجھے پتا چلے کہ پھر میں آپ کو پہلے درود کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ جس طرح تساں درود پڑھیا نا اس طرح درود نہیں پڑھیا جانا. ایک بات یاد رکھو کہ درود کے متعلق 4 باتیں پکی ذہن میں بٹھا لو. سبحان اللہ نہ آکے گناہ ہو جیسی. سبحان اللہ کہو اور محبت سے کہو پیار سے کہو اس لیے کہ ہم ذاکرین کی مجلسوں میں بیٹھنے والے ذاکرین کی مجالس میں بیٹھنے والے لوگ عادی ہوتے ہیں ذکر سنانے کے اور ذکر سننے کے. اور سبحان اللہ اتنا پیارا ذکر ہے جو رب کو خود پسند ہے. ٹھیک ہے نا. نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ بیان کرنے سے پہلے بھی رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ابھی ترتیب بھی نہیں بنائی نام بھی لینے تھے. سب سے پہلے تو میں میرے انتہائی معزز اور میرے سامنے تشریف فرما صاحبان ایمان حضرات اور پھر زینت بزم علماء استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی محمود حسین شائخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. انتہائی درویش صفت شخصیت پاکیزہ کردار کے حامل حضرت پیر ممتاز احمد نقشبندی صاحب اور انتہائی با عمل عالم دین اور انتہائی با کردار شخصیت رونق بزم علماء مفتی اصغر علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مولانا علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. پھر انتہائی عزتوں کے لائق عالی مرتبت حاجی صابر مغل صاحب عالی مرتبت عزت امام شیخ سرور صاحب عالی مرتبت عزت امام چودھری شاہد لطیف صاحب علامہ اسامہ رضوی صاحب جو سامنے تشریف فرمائیں علامہ نصیب صاحب اور انتہائی عزتوں کے لائق میرے عزیز محترم جناب علامہ ناصر سلطان صدیقی صاحب اور میرے معزز اور میرے محترم سامعین. درود جب پڑھو تو 4 باتیں جب ہم درود پڑھتے ہیں آقا سنتے ہیں
اور صرف سنتے ہی نہیں آقا دیکھتے بھی ہیں. یہ باتیں جو ہیں نا ان کے پیچھے دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں. بڑی تحقیق کے بعد یہ جملے میسر آئے ہیں کہ صرف آقا سنتے ہی نہیں دیکھتے بھی ہیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ صرف دیکھتے ہی نہیں پہچانتے بھی ہیں. اور چوتھی بات صرف سنتے ہی نہیں, صرف دیکھتے ہی نہیں, صرف پہچانتے ہی نہیں, بلکہ درود کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. ارد علیہ السلام میرے سرکار کا فرمان ہے کہ جب مجھ پر کوئی درود بھیجتا ہے رب نے میری روح لوٹائی ہے اور میں اس کے درود کا جواب عطا کر دیتا ہوں. لیکن ان باتوں کے لیے تو یقین چاہیے. یہ تو میرے جملے ہیں, پریکٹیکل تو نظر نہیں آتا. توجہ ہے نا؟ دھیان نال گلاں سنیے, دھیان نال میرے نال ٹورنے رہ سو, کیونکہ میں رٹیاں گلاں نہیں کرنیاں. میں ٹائم رکھ کے نہیں آیا, میں حاضر ہوا ہوں تو فقیر کے دروازے سے آیا ہوں. میں نے اس دن کھڑی شریف میں بھی بات کی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ دیوبندی کون ہوتا ہے, اہل حدیث کون ہوتا ہے, اہل تشیع کون ہوتا ہے, بریلوی کون ہوتا ہے. میرے نزدیک تو مسالک ہی دو ہیں, یا مکتب عشق ہے یا مکتب دانش ہے. کچھ لفظوں میں الجھ گئے, کچھ نظروں میں آ گئے. جو لفظوں میں الجھ گئے تھے انہیں انا بشر مثلکم نظر آیا, اور جو نظروں میں آیا تھا انہیں ایکم مثلی بھی نظر آیا ہے. ہوں بریلوی, یہ پریشانی نہ کرنا. لہذا مکتب دو ہی ہیں, ایک مکتب عشق ہے, ایک مکتب دانش ہے. اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ میری گزارشات سننی ہے. ان چار باتوں کو جو میں نے بتایا ان پر تو یقین بھی چاہیے. مجھے بتاؤ تو صحیح یقین ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات, ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ مومن بیٹھے ہو نا, ایمان کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ساجد صاحب بھی تشریف فرما ہوئے ہیں بلوارہ سے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بیج نہیں, یہ پھل ہے. مفتی صاحب تشریف فرما ہیں اور اہل علم و دانش کو دعوت فکر دوں گا. جہاں غلطی ہو ابھی اٹھ کے مجھے سمجھا دینا, لیکن میرے جملوں کو بے شک اپنے میزان علم پہ تولتے رہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیج نہیں ہے, یہ پھل ہے, یہ نتیجہ ہے, یہ ریزلٹ ہے. کیونکہ صبح سے شام تک اگر سکھ کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اگر بہترین کاتب ہے اور لکھتا بھی رہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. کیونکہ اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی چاہیے. جب تک یقین نہ آئے کلمے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ایمان نام ہے یقین کا. یقین ہے نہیں تو آپ کہتے رہو لا الہ الا اللہ, یقین نہیں ہے تو پھر ایمان تو نہیں ہوا. ایمان نام ہے یقین کا, اور یقین تقاضا کرتا ہے مشاہدے کا. توجہ ہے, یقین تقاضا کرتا ہے مشاہدے کا. اب آپ کہو گے کہ کہاں سے یہ بات نکالی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کیف تحیی الموتی, ربا تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ رب نے فرمایا اولم تؤمن, دلیل قرآن سے دے رہا ہوں. اولم تؤمن, تو پھر کیا کہا؟ کالا بلا. انہوں نے کہا کیوں نہیں, ایمان ہے. وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, ایمان کے ہوتے ہوئے بھی اطمینان کی طلب کس بات کا پتہ دیتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اعلیٰ درجے تک جانے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا درجہ علم الیقین, دوسرا عین الیقین, تیسرا حق الیقین ہے. کوئی سمجھ آ رہی نہیں میری گلاں؟ لیکن یہ یقین کہاں سے ملتا ہے؟ آؤ میں آپ کو خوبصورت بات سناتا ہوں. ایک سرکس میں ایک تماشا باز تھا. دو اونچے اونچے پول لگے ہوئے تھے اور تقریباً دین میں درمیان میں 50 60 70 گز کا فاصلہ تھا. ایک پول ادھر لگا ہے, ایک پول ادھر لگا ہے, ٹائٹ رسا بندھا ہوا ہے. ایک بندہ پول پہ چڑھتا ہے, کندھے پہ بچہ بٹھایا ہے اور اس سرے سے رسے پہ چلتا چلتا ادھر آیا, ادھر سے چلتا چلتا ادھر گیا, ادھر سے چلتا ادھر آیا, ادھر سے چلتا ادھر گیا. 4 چکر لگائے, اپنا بیٹا جگر گوشہ کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور ذرا نہیں ڈولا. حافظ ناصر صاحب اب توجہ رکھنا, اب پتے کی بات سننا. ذرا نہیں ڈولا, نیچے اترا, پورے ہجوم نے تالیاں بجا کر اسے داد دی. نیچے ہجوم نے تالیاں بجائیں اور داد دی.
اس نے کہا آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں رسے پہ چلا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں ڈولا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا۔ انہوں نے کہا آپ کو پتا یہ میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا۔ ہاں دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا دیکھا، یہ بھی میرے کندھے پر تھا۔ اپنے بیٹے کو بٹھا کر میں رسے پہ ادھر بھی آیا، ادھر بھی گیا، پھر آیا، پھر گیا، 4 پھیرے میں نے لگائے، کیا میں ڈولا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر ہجوم نے تالیاں بجائیں اور اسے داد دی۔ اب کی بار اس نے کہا، اور دیکھو حواس خمسہ ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، یہ علوم علم کے 5 ذرائع ہیں، ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، یا دیکھ کر، یا سونگ کر، یا چکھ کر، یا سن کر، یا چھو کر۔ اب انہیں یہ یقین کہاں سے حاصل ہوا کہ تو رسے پہ چل لیتا ہے؟ یہ یقین ان کی آنکھوں نے انہیں دیا۔ باہوش بھی تھے، با عقل بھی تھے، اور دیکھ بھی رہے تھے۔ حواس خمسہ میں سے ایک حص نے انہیں یہ یقین دیا کہ ہاں یہ رسے پہ چل لیتا ہے۔ اب کی بار اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی تیار ہو جاؤ، میرے کندھے پہ بیٹھو اور میں رسے پہ چلوں گا۔ اتنے بڑے ہجوم میں جو تالیاں بجا کر اسے داد دے رہے تھے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ کیوں تیار نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا چل تو لیتا ہے، میں اس کے کندھے پر بیٹھا، اگر ڈول گیا، بات سمجھ میں آئی؟ اگر ڈول گیا اور گر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھ نے یقین دے رکھا ہے، اطمینان نہیں آ رہا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بولے یطمئن قلبی، مشاہدہ تو ہو گیا، دیکھ تو رہا ہے، دیکھا تو ہے لوگوں نے، لیکن یقین نہیں آیا۔ کیوں کہ شک نے پریشان کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان قلب حواس خمسہ سے نہیں، بلکہ جو ایمان والا یقین ہوتا ہے یہ حواس خمسہ سے نہیں، نظر مصطفیٰ سے عطا ہوتا ہے۔ نظر مصطفیٰ سے یقین عطا ہوا تو خالد بن ولید نے زہر کی بھری ہوئی شیشی پی لی۔ علی بستر مرگ پر لیٹ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی امانتیں تقسیم کرنی ہے، صبح مدینے آ جانا ہے، اور یہ بستر آج معذرت کے ساتھ میرے اجازت دی جائے، بظاہر حقیقتاً نہیں، بظاہر آج یہ بستر نبوت نہیں تھا، آج خطرہ تھا، موت منڈلا رہی ہے، زہر آلود تلواریں ہیں، برچیاں ہیں، نیزے ہیں، نشانہ باز کرائے پہ منگائے گئے ہیں، انتہائی تیز تراز نیزہ باز اپنے نشانے تان کے کھڑے ہیں، زہر آلود تلواریں چلانے والے ماہر جنگجو چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا علی بستر پر لیٹ جاؤ، امانتیں بانٹنی ہیں اور کل مدینے چلنا ہے، اور تو نے آ کے مجھے مدینے ملنا ہے۔ علی فرماتے ہیں ہر روز جب میں رات کو سوتا تھا موت کا خوف سونے نہیں دیتا تھا کہ اگر سو گیا نہ جانے موت آئے میں صبح اٹھ سکوں یا نہ اٹھ سکوں۔ فرماتے ہیں اس رات میں آرام سے سویا، کیوں کہ یقین عطا ہو گیا کہ علی امانتیں بانٹنی بھی ہے، مدینے آنا بھی ہے۔ اور یہاں میں سنیوں کا عقیدہ بھی نہ دیتا چلوں، یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہجرت کی رات ہے، راز کی بات ہے۔ علامہ اسامہ صاحب حکم کدھر سے آیا کہ راز رکھنا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ سونے اب تیری ہجرت کا وقت آ گیا ہے، مکہ چھوڑ دے، مدینے چلے جا، لیکن بات راز میں رہے، بات راز میں رہے۔ ہجرت کی رات ہے، راز کی بات ہے، مگر کس سے نہیں چھپانا؟ 2 ہستیاں ہیں جن سے نہیں چھپانا، نہ علی سے چھپانا نہ ابو بکر سے چھپانا، نہ علی سے چھپانا نہ ابو بکر سے چھپانا۔ ہجرت کی رات ہے، ایک نبی ہے، ایک نبوت ہے، ایک نبی ہے، ایک نبوت ہے، ذات مصطفیٰ نبی ہے، صفات مصطفیٰ نبوت ہے، ذات مصطفیٰ نبی ہے، صفات مصطفیٰ نبوت ہے، اور صفات میں امانت بھی آتی ہے، صداقت میں بھی آتی ہے۔ تو فرمایا علی تو نے امانتوں کا بوجھ اٹھانا ہے، اور جب راستے میں چلے گئے تو کہا صدیق تو نے ذات کا بوجھ اٹھانا ہے، علی نے صفات کا بوجھ اٹھانا ہے۔
تو نے ذات کا بوجھ اٹھانا ہے، علی نے صفات کا بوجھ اٹھانا ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح، ایک ذات کو اٹھانے والا، ایک صفات کو سنبھالنے والا ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو اوپر نیچے کرنے والے؟ جو علماء نے تحقیق کر رکھی ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے اس معاملے میں، جو اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کا عقیدہ ہے۔ اور حضرات محترم، بات آگے نکالوں گا تو پھر بہت آگے چلی جائے گی، اس لیے میں زیادہ بات آگے نکالنا نہیں چاہتا۔ تو میں نے کیا کہا؟ یقین آنکھیں بھی نہیں دیتی، یقین کان بھی نہیں دیتے، ورنہ نظریں تو مکے میں سب کی تھی، نظریں تو مکے میں سب کی تھی۔ ایک ابو الحکم تھا، ایک کوڑیوں کے بھاؤ بکتا بلال تھا، ایک کوڑیوں کے بھاؤ بکتا بلال تھا۔ اور جب بلال کی بات آتی ہے تو اکثر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، توجہ رکھیے گا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ میں وجدان کی کیفیت میں چلا گیا، دنیا وجدان میں جا کر میں نے روح بلالی سے پوچھا کہ یہ شعر کوئی اور پڑھے تو پڑھے، بلال آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا؟ آپ تو بکتے آئے ہو، آپ تو بکتے آئے ہو، یہ شعر میں آپ کی شان میں کیسے پیش کروں، کس طرح جرت کروں؟ میں نے بڑے بڑے علماء سے یہ شعر آپ کی شان میں پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو روح بلالی بولی کہ انجان ہو سمجھتے نہیں، آج تک بلال کا جسم بکتا آیا ہے، دل ایک ہی بار بیچا ہے اور یار کی گلی میں بیچا۔ دل ایک ہی بار بیچا ہے، دل آج تک بلال کا جسم بکتا آیا ہے، دل ایک ہی بار بیچا ہے۔ جب بیچا ہے تو پھر ریٹ بھی لگ گیا۔ میں نے کہا بلال ریٹ کیا لگا، قیمت کیا لگی؟ جواب آیا یاد نہیں، جب مکے میں جھاڑو پھر گیا، بت نکل گئے، صفائی ہو گئی، میرے آقا کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ سامنے اموی جوان بھی کھڑے ہیں، قریشی جوان بھی کھڑے ہیں، ہاشمی جوان بھی کھڑے ہیں، امراء کے بیٹے بھی کھڑے ہیں، شعراء بھی کھڑے ہیں، ادیب بھی کھڑے ہیں، دانشور بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے جرگوں کے بڑے بڑے وڈیرے وہاں کھڑے ہیں، دولت مند کھڑے ہیں، خوش الحان کھڑے ہیں، خوش آواز کھڑے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے کہا کدھر گیا بلال؟ اذان دینی ہے اور مکے کی چھت پہ دینی ہے۔ تو پھر بلال نے کہا میری قیمت یہ لگی کہ کعبے کی چھت تھی، بلال کے تلوے تھے۔ اور یہاں خدا کی قسم عنوان خود بنتا جا رہا ہے۔ مسجد نہیں بنی ہے، جب میں آیا تھا تو اس کا بھی پلستر ہی ہوا تھا، ٹائلیں نہیں لگی تھی، رنگ نہیں لگا تھا۔ تو محترم علی اصغر صاحب نے مجھے اس کا وزٹ کروایا تھا، نیچلی منزل میں ایک چھوٹی سی محفل ہوئی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ رنگ بنا ہوا ہے اور کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، توجہ رکھیے گا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ پڑوس میں کس کا گھر ہے جی؟ یہ ساتھ جڑا ہوا کوئی نام نہیں پتا، یہ ساتھ میں پڑوسی چلیں، عبداللہ کا تو ہے ہی ہے نا، عبداللہ تو ہے ہی ہے نا، مالک جو بھی ہو، یا اس طرف یا اس طرف یا اس طرف، تو عجیب بات نہیں ہے۔ وہ عبداللہ کا گھر ہی اللہ کا گھر، وہ بھی گھر والا، یہ بھی گھر والا، وہ بھی گھر والا، یہ بھی گھر والا۔ کارپیٹ اس کو بھی چاہیے، کارپیٹ اس کو بھی چاہیے، بجلی اس کو بھی چاہیے، بجلی اس کو بھی چاہیے، پنکھا اس کو بھی چاہیے، پنکھا اس کو بھی چاہیے، چھت اس کو بھی چاہیے، چھت اس کو بھی چاہیے، کھڑکی اس کو بھی چاہیے، کھڑکی اس کو بھی چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر، وہ عبداللہ کا گھر، یہ بھی گھر والا، وہ بھی گھر والا۔ سر مجھے اتنا بتاؤ وہ شرک ورک کدھر چلا گیا؟ جو ہر بات میں شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بھائی شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، یہاں شرع یہ شرک کیا؟ یہ یہاں کو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اللہ کے گھر کو بھی کھڑکی چاہیے، عبداللہ کے گھر کو بھی کھڑکی چاہیے، عبداللہ کے گھر کو بھی قالین چاہیے، اس کو بھی قالین چاہیے، اس کو بھی پنکھا چاہیے، اس کو بھی پنکھا چاہیے۔ ٹرانسفارمر خراب ہو تو اس کی بجلی بھی، عبداللہ کے گھر کی بجلی بھی بند، اللہ کے گھر کی بجلی بھی بند۔ تو فرق کیا ہے؟ آؤ میں آج آپ کو بتاؤں، میں مسجدوں کا فرق بھی بتا دوں، اور اس سے پہلے ایک جملہ بھی کہہ دوں، مدینے میں ہونا کمال نہیں ہے، مدینے میں ہونا کمال نہیں ہے، مدینے میں بہت ہے اس وقت بھی، مدینے میں ہونا کمال نہیں، مدینے والے کا ہونا کمال ہے۔
مدینے میں ہونا کمال نہیں ہے، دونوں مسجدیں مدینے میں تھی، ایک کو گرانے کا حکم ہوا، ایک کو سنبھالنے کا حکم ہوا، اس لیے کہ دونوں مدینے میں ہی تھی مگر ایک مدینے والے کی نہیں تھی۔ تو عبداللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں فرق کیا ہے؟ عبداللہ کے گھر میں جاؤ گے تو پوچھنا پڑے گا قبلہ کدھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آؤ گے تو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ قبلہ کدھر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کا گھر وہ ہے، حضرت اللہ کا گھر وہ ہے، حضرت علامہ اسامہ صاحب توجہ رکھیے گا، اللہ کا گھر وہ ہے جو قبلے کا پتہ دے۔ قبلہ مفتی صاحب بے ادبی معاف، اللہ کا گھر وہ ہے جو قبلے کا پتہ دے۔ اب معلوم یہ کرنا قبلہ کیا ہوتا ہے، تو پھر پہلے میرا ایک جملہ سن لو، کعبہ اور ہے قبلہ اور ہے۔ کعبے کا اپنا وجود ہے، قبلے کی اپنی حیثیت ہے۔ کعبے کو قبلہ بنانے والا کون ہے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ سنیے، یہ جو تو بار بار نماز میں اوپر دیکھ رہا ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، سنیے پھر جا ادھر، یہ نہیں کہا کہ کعبے کو پھر جا، کہا جدھر تیری مرضی ادھر پھر جا، ترضاها، جدھر تیری مرضی۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دو نا، یہ جملہ خدا کی قسم میں بڑی جرت کے ساتھ اس منبر پر بیٹھ کر کہنا چاہتا ہوں اور سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، میرا یہ جملہ تول لو کہ سجدے میں خدا کی رضا ہے، سمت سجدہ میں مصطفیٰ کی رضا ہے۔ سجدے میں خدا کی رضا ہے، کس طرف سجدہ کرنا ہے یہ مصطفیٰ کی رضا ہے۔ ترضاها، جدھر تیری مرضی ہے تو ادھر پھر جا، ہم قبلہ ادھر پھیر دیں گے۔ تو پھر سنو، کعبے کی چھت پہ بلال چڑھے، بات پوری کرتا ہوں۔ آپ نے سوالیہ نظروں سے سرکار کو دیکھا تو سرکار نے پوچھا بلال کیا وجہ اذان نہیں شروع کرتا؟ اس نے کہا آقا جی جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو قبلے کو کعبے کو منہ کرتا تھا، اب تو میں اوپر ہوں کعبہ نیچے ہے، بتائیں میں منہ کدھر کروں؟ مختصر یہ ہے کہ مجھے یہ کہہ لینے دو کہ بلال سے کعبہ گم ہو گیا تھا، قبلہ گم ہو گیا تھا، کعبہ ادھر ہی تھا، قبلہ گم ہو گیا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا بلال کعبے کے ہوتے ہوئے قبلہ گم ہو سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے قبلہ نہیں گم ہو سکتا۔ ادھر تو کعبے کو منہ کرتا تھا، آج میری طرف منہ کر دے، آج میری طرف منہ کر دے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ، کعبے کا قبلہ جو ہے نا وہ بھی سرکار کی ذات ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، جو مسجد قبلے کا پتہ دے، کوئی اشارہ میرا سمجھیں کہ نہیں سمجھے؟ تو اب میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ یہ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے جی؟ کلام کو معتبر کرنے کے لیے۔ میں اگر کوئی بیان دوں اور عدالت میں دوں تو مجھ سے حلف لیا جائے گا اور مجھے قرآن سامنے رکھا جائے گا اور اس پر ہاتھ رکھوایا جائے گا قاضی کے سامنے کہ اس پر ہاتھ رکھو اور حلفن کہو کہ جو تو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، تو پھر میں قرآن پر حلف دوں گا یا میں اللہ کی قسم اٹھاؤں گا۔ جب میں اللہ کی قسم اٹھاؤں گا میرا کلام معتبر ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ رب کیوں قسمیں اٹھاتا ہے؟ اور جو کلام کرنے والا ہے وہ تو قسم اس چیز کی اٹھائے گا نا کہ اس کا کلام معتبر ہو جائے، اور اپنے سے کسی بڑی چیز کی قسم اٹھائے گا تو اللہ سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ تو پھر سنو، جب رب قسم اٹھاتا ہے نا تو وہ جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے اسے معتبر کر رہا ہوتا ہے، اسے معتبر کر رہا ہوتا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جس کی رب قسم اٹھاتا ہے وہ شے کتنی معتبر ہوگی، وہ شے کتنی احترام والی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو میں سوچنے لگا یہ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ سورج کا چڑھنا؟ تو اگر سورج کے چڑھنے کی قسم ہو تو سورج تو شام کو ڈھل جاتا ہے، شام کو تو قسم ختم ہو گئی۔ اگر شام کی قسم اٹھائی ہے تو صبح سورج نکلتا ہے تو شام گئی تو قسم بھی گئی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر بہار کی قسم اٹھائی ہے تو خزاں آئی تو بہار گئی، تو پھر کس چیز کی قسم اٹھائی ہے؟ اگر حیات آدم علیہ السلام کے زمانے کی بات کریں تو پھر سنو، جب قسم اٹھائی جا رہی تھی تو کیوں اٹھائی جا رہی تھی اور کس حال میں اٹھائی جا رہی تھی؟ جب کفر و اسلام کا ٹکراؤ تھا اور درمیان میں مصطفیٰ کی ذات تھی۔ کفر اور اسلام کا ٹکراؤ تھا،
درمیان میں مصطفیٰ کی ذات تھی. ایسے میں جب رب نے قسم اٹھائی تو پھر سمجھنا پڑے گا کہ رب نے کس کی قسم اٹھائی ہے, اور اگر زمانے کی قسم اٹھائی ہے تو پھر زمانہ کس کو کہو گے, زمانہ کس چیز کا نام ہے. تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر بہار آئے, خزاں چلی جائے تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے, سورج وقت پہ چڑھ جائے تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے, وقت پہ ڈھل جائے تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے, اور اگر رات وقت پہ آ جائے تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے, پانی چل رہا ہو تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے, ہوا چل رہی ہو تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے, جو متحرک ہے وہ حرکت میں رہے تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے, جو ساکن ہے تو ساکن سے حرکت میں آیا تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے, اور جو حرکت میں ہے وہ ٹھہر جائے تو سمجھو زمانہ چل رہا ہے. تو رب نے فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی. اب ہم زمانے سے کیا مراد لیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ رب کس کی قسم اٹھا رہا ہے. اگر میں سورج کے چڑھنے ڈھلنے کو زمانہ کہوں تو پھر یہ بات کدھر جائے گی کہ ڈوبے سورج کو بھی تو میرے نبی نے پلٹا کے رکھ دیا تھا. ڈوبا سورج بھی تو میرے رب نے پلٹایا تھا, اور جب میرے آقا نے پلٹایا تھا, میرے مصطفیٰ نے پلٹایا تھا, انگلی کے اشارے سے پلٹایا تھا. اور جب سورج چڑھنے والا تھا سرکار نے اشارہ قافلے کا بتایا کہ اتنے وقت پہ پہنچے گا. جب قافلہ تاخیر سے ہوا تو سورج بھی لیٹ طلوع ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ تو میرے آقا کے ابرو کے اشارے کا نام ہے. زمانہ تو اشارے ابرو مصطفیٰ کا نام ہے. میرا مصطفیٰ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے, میرا مصطفیٰ اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں, میرا مصطفیٰ اگر مسکرائے تو رات میں اجالا ہو جائے, میرا مصطفیٰ اگر مسافر صحابہ کو عصا پکڑائے تو عصا روشنی کرنا شروع کر دے, میرا رب میرا مصطفیٰ اگر خشک صحرا میں ایڑی مارے تو پانی نکل آئے اور چچا پانی پینا شروع ہو جائے, میرا مصطفیٰ اگر ہوا کو ٹھہرنے کا حکم دے تو ہوا ٹھہرنا شروع ہو جائے, میرا مصطفیٰ اگر کنکری کو حکم دے تو کنکریاں بولنا شروع ہو جائے. زمانہ کہتا ہے کنکری بولتی نہیں, میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ بولتی ہے. اب سنیے, ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور آ کے کہتا ہے اگر آپ نبی ہو اور نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے, بڑی توجہ سے سنیے گا, اگر نبی ہو, شرطیہ جملہ تھا نا, قبلہ مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے. اس دور میں بھی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے. کہنے والے نے کہا وہ تو کہنے والا کافر تھا. میں نے کہا وہ تو کافر تھا, جس کو کہہ رہا تھا وہ کون تھا, وہ کون تھا. اور کیا کہا سنیے, ایک قانون فطرت ہے, ایک قانون فطرت ہے. دریا کو حکم ہے کہ بلندی سے پستی کو جانا ہے, آپ کو حکم ہے کہ پستی سے اوپر کو جانا ہے, ہوا کو حکم ہے کہ ہر وقت حرکت میں رہنا ہے, سورج کو حکم ہے کہ وقت پہ چڑھنا ہے, وقت پہ ڈھلنا ہے, آگ کو حکم ہے کہ جو تیرے اندر آئے اسے جلا کے رکھ دینا ہے, دریا کو حکم ہے کہ جو تیری زد میں آئے اسے بہا کے رکھ دینا ہے. یہ قانون فطرت ہے. اور اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ پتھر کیوں نہیں بولتا؟ مکتب دانش والوں سے اسی لیے میرا اختلاف رہتا ہے. مکتب دانش والے کہتے ہیں جی پتھر کی زبان نہیں اس لیے نہیں بولتا, پتھر کی زبان نہیں اس لیے نہیں بولتا. ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ پتھر کو حکم نہیں اس لیے نہیں بولتا, پتھر کو حکم نہیں, ورنہ حکم ہو تو پتھر بغیر زبان کے بھی بول لیتا ہے. تو اس نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے. قبلہ مفتی صاحب نے اس دن یہ واقعہ سنایا بھی تھا, لیکن اب میں اس میں مزید حاشیہ چڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں بولوں یا مٹھی میں جو ہے وہ بولے. اب مجھے اتنا بتاؤ کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ پتھر نہیں بولتے؟ سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ پتھر نہیں بولتے, اور پتھر کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے حکم ہے کہ میں نہ بولوں؟ اگر وہ رب کی تسبیح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو جانتا نہیں پتھر کہ میں تسبیح نہ کروں, میں نہ بولوں؟ تسبیح اگر کروں گی تو اتنی خاموش کہ میرے اوپر بندہ بیٹھا ہو تو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ کی تسبیح میں لگا ہوں. کوئی مجھے توڑ رہا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں, کیونکہ کائنات میں کون سی شے ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی؟
ہر پاک شے اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. تو پتھر کو حکم نہیں تھا کہ مجھے نہیں بولنا، اور نبی کو نہیں پتا تھا کہ مجھے نہیں بولنا. اب مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دو. قانون فطرت کہتا ہے نہ بول، اور مصطفیٰ کہتا بولو پتھر بول. قانون فطرت کہتا ہے نہ بول، مصطفیٰ کہتا بول. میں نے پتھر سے بولا کہ حکم تو تھا کہ تو نہ بول، تو بولا کیوں؟ تو پتھر نے مجھے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے سے پہلے اس دریا سے بھی پوچھنا جسے حکم تھا کہ جو تیری زد میں ہے اسے بہا لینا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ موسیٰ کی لاٹھی چلی تو اس نے کیوں نہیں بہایا مصطفیٰ کو؟ قانون فطرت ہے کہ پانی جو تیری زد میں ہے اسے بہا دے، لیکن دستور محبت یہ ہے کہ وہ پانی دیکھنا کہیں لاٹھی موسیٰ تو نہیں چلا رہا. آگ کو حکم ہے کہ جو تیرے اندر آئے اسے جلا کے رکھ دینا، مگر دیکھنا کہیں آنے والا ابراہیم تو نہیں آ رہا. اسی طرح پتھر کو حکم ہے کہ نہیں بولنا، لیکن جب میرا مصطفیٰ کہے تو گواہی دینی ہے کہ میرا مصطفیٰ کون ہے. اس لیے پھر رب نے فرمایا والعصر. پھر ایک بات اور ہے، قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے نا کہ جو فریقین میں بھی محترم ہو. آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ وہ مکے والوں جمع ہو جاؤ. سب جمع ہوئے، سرکار پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور سب کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ کے حملہ کرنے والا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ نے کہا جی آپ صادق بھی ہو، امین بھی ہو، ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر سچ کہتا ہوں تو پھر سنو، یہاں میں ایک تھوڑا سا حاشیہ چڑھا دوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کریں تو پوچھو دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اللہ ایک ہے. دلیل کیا؟ دیکھو میرا عصا کیسے سانپوں کو کھا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے. دلیل کیا؟ انہوں نے کہا کیسے؟ دیکھو میں مردے زندہ کرتا ہوں. داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے. کہا معجزہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو کیسے لوہا میرے ہاتھ میں نرم ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے. کہا دلیل کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میری کشتی میں جو آئے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا. ہر ایک نے معجزے کا سہارا لیا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ او لوگوں میرے کردار پر کوئی شک؟ کہا آپ کا کردار پاک ہے. انہوں نے کہا اگر میرا کردار پاک ہے تو پھر مان جاؤ کہ خدا ایک ہے. مان جاؤ کہ خدا ایک ہے. اپنوں نے بھی کہا، غیروں نے بھی کہا کہ آپ صادق بھی ہو، امین بھی ہو. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رب نے فرمایا والعصر، حیات مصطفیٰ کی قسم، صبح مصطفیٰ کی قسم، شام مصطفیٰ کی قسم، تنہائی مصطفیٰ کی قسم، مجلس مصطفیٰ کی قسم. میرا مصطفیٰ غار حرا میں جائے تو ان لمحوں کی قسم. میرا مصطفیٰ غار ثور میں رہے تو ان لمحوں کی قسم. میرا مصطفیٰ بدر میں جائے تو اس لمحوں کی قسم. میرا مصطفیٰ مدینے میں آئے تو ان لمحوں کی قسم. میرا مصطفیٰ بدر میں احد میں جائے تو ان لمحوں کی قسم. تو مجھے کہہ لینے دو والعصر، حیات مصطفیٰ کی قسم. مصطفیٰ کیا ہے؟ ایک قول ہے، ایک فعل ہے، ایک خیال ہے. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنے توجہ کرنا اور توجہ سے اس فقیر کی گزارشات سننی ہے. ایک قول ہے، ایک فعل ہے، ایک خیال ہے. گرفت قول اور فعل پر ہے. نیت ارادے کا نام ہے. خیال نماز میں اگر ادھر کھسک بھی جائے ادھر کھسک بھی جائے نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن اگر آپ اتنی لمبی حرکت کریں کہ جس سے یہ شک پڑے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے، وہ حرکت نماز کو باطل کرتی ہے. یا آپ نماز میں اتنا کلام کریں کہ اگلا ان جملوں کو پوری طرح سمجھ جائے، یا اس پورے یعنی آپ نماز سے ہٹ کر سلام کا جواب دیتے ہیں یا کوئی بھی کلام کرتے ہیں تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر لمحے بیان کے لیے خیال کھسک جاتا ہے، پھر آپ کھینچ کے لاتے ہیں، تھوڑی دیر میں پھر کھسک جاتا ہے، پھر آپ خیال واپس کھینچ کے لاتے ہیں، لیکن جتنی بار بھی کھسکا نماز نہیں ٹوٹی. گرفت یا قول پر ہے یا فعل پر ہے. تو میرے نبی کے قول، فعل، خیال تینوں کی بات کرتے ہیں. میرے نبی کے فعل کے لیے رب فرماتا ہے سونیا تیرے فعل کی عظمت اور تیری شان یہ ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما رمیت، سونیا تو نہیں پھینک رہا تھا. اب توجہ سے ترجمہ سننا. وما رمیت، سونیا تو نہیں پھینک رہا تھا. ربا کب کی بات ہے؟
سونیا تو کب کی بات کر رہا ہے؟ از رمیتا، جب تو ہی پھینک رہا تھا. کتنا عجب کلام ہے. وما رمیتا، تو نہیں پھینک رہا تھا. سونیا کب کی بات کر رہا ہے؟ صبح کی یا شام کی؟ کہا صبح شام کو چھوڑو، از رمیتا جب تو ہی پھینک رہا تھا. وہ تو نہیں پھینک رہا تھا، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. فعل کی ضمانت دیکھ لی اور قول کی ضمانت. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. میرا سونا جب بھی بولتا ہے تو مصطفیٰ بولے. مجھے نہیں پتا اہل لغت اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں. صاحبان عشق نے اس کا ترجمہ یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ بولے تو سمجھو خدا بولا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. جب بھی بولتا ہے سمجھو خدا بولا. کسی نے کہا نا، اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ چپ رہیں تو سنت بنے، بول پڑے تو قانون بنے. چپ رہیں تو سنت بنے، بول پڑیں تو قانون بنے. اور میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا گھر میرا منبر. بات سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ما بین بیتی و منبری، میرا گھر میرا منبر. اس کے درمیان میں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میرا نبی بولے تو قانون بنے، جہاں قدم لگائے وہاں جنت بنے. میرا نبی پھینکے تو رب فرماتا تو نہیں پھینکا، وہ میں نے پھینکا. ید اللہ فوق ایدیہم، جب وہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، ان کے ہاتھوں پہ رب کا ہاتھ تھا. تو پھر کہہ لینے دو والعصر، قسم ہے زمانے کی. سونیا میں تو تیرے اداؤں کی قسم اٹھا رہا ہوں، میں تو تیرے اداؤں کی قسم اٹھا رہا ہوں. والعصر، قسم ہے تیری ادا کی، قسم ہے تیرے چال کی، قسم ہے تیرے چلن کی، قسم ہے تیرے گفتار کی، قسم ہے تیرے تنہائی کی، قسم ہے تیری مجلس کی، قسم ہے تیری بلندیوں کی، قسم ہے تیرے سدرا پہ آنے کی، قسم ہے تیرے سدرا سے گزر جانے کی. بس آخری بات، ہماری زندگی ہے تو رب فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین جانتے ہیں جو کچھ آپ کرتے ہو. تو میرے کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، میں وجدان کی دنیا میں جا کے ان سے مخاطب ہوا کہ بتاؤ اگر میں یہاں سے ٹکٹ کٹا کے جہاز میں بیٹھ کے مکہ مدینہ چلا جاؤں، یا میں یورپ چلا جاؤں، یا امریکہ چلا جاؤں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تیری وہاں بھی حرکتیں لکھنی ہیں. میں نے کہا اگر مدینے آؤں تو کہا میں نے وہاں بھی تیری حرکات لکھنی ہے. میں نے کہا اگر مکے جاؤں تو کہا ہم نے تیری حرکات وہاں بھی لکھنی ہے. میں نے کہا اگر میرپور جاؤں تو میں نے تمہاری حرکات، ہم تمہاری حرکات وہاں. میں نے کہا میری زندگی کا کوئی لمحہ تم سے اوجل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی اوجل نہیں ہوتا، تیری ہر حرکت ہمیں لکھنے کا حکم ہے، کیونکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو پھر میں تصور کی دنیا میں گیا تو میں نے سوچا کہ سرکار کے ساتھ جو فرشتے ہوئے ہوں گے، انہوں نے سرکار کی مکی زندگی تو لکھی ہوگی. میں نے پوچھا مکی زندگی لکھی؟ اجی لکھی. میں نے کہا مدنی زندگی لکھی؟ اجی لکھی. میں نے کہا غار ہرا میں تھے تو لکھا؟ انہوں نے کہا جی لکھا. میں نے کہا غار سور میں تھے تو لکھا؟ انہوں نے کہا جی لکھا. میں نے کہا بدر میں گئے تو لکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں لکھا. میں نے کہا احد میں گئے تو لکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں لکھا. میں نے کہا ام ہانی کے گھر میں تھے تو لکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں لکھا. میں نے کہا براق پہ تھے تو لکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں لکھا. میں نے کہا چھٹے آسمان پہ گئے تو تم نے لکھا؟ انہوں نے کہا ہاں لکھا. میں نے کہا ساتویں آسمان پہ بیت المعمور پہ حضرت ابراہیم سے جب ہم کلام ہوئے تو تم نے لکھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی لکھا. میں نے کہا سدرا تک گئے تو تم نے لکھا؟ انہوں نے کہا ہاں لکھا. میں نے کہا سدرا سے آگے؟ انہوں نے کہا جی جہاں جبریل نہیں جا سکتے، ہمارا استاد نہیں جا سکتا، ہم کیسے جاتے؟ تو میں نے کہا وہ زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں ہے. میں نے کہا جن کی زندگی کرامن کاتبین نہیں سیکھ سکتے، ہم اور آپ کیا نام سکتے ہیں؟ جن کی زندگی کا ہر گوشہ کرامن کاتبین نہیں لکھ سکے، ہم اور آپ کیا لکھیں گے؟ تو پھر کیا لینے دو نا کہ حقیقت محمدیہ کو یا محمد جانے یا محمد کا خدا جانے. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. کہا جبریل نے آقا جی دیکھنا چاہتا ہوں. اور جبریل کو اصلی حالت میں کسی نے نہیں دیکھا، اور جس نے دیکھا وہ بینائی سے گیا. تو سرکار کے سامنے آئے، کہا آقا جی اب میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ایک بھی پردہ اٹھایا نا تو تمہارا حشر وہ ہوگا جو سدرا پہ تمہیں ڈر لگا تھا.
حضرت جبریل علیہ السلام. اس لیے حضرات محترم اب یہ آقا کریم کی جتنی بھی شان بیان کرو نا وہ مکتی نہیں، ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقت محمدیہ کو، آقا کریم کی حقیقتوں کو یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے. ان کو اگر لفظوں میں اپنی اوقات کے مطابق بیان کروں نا تو وہ یہ ہے کہ وہ بنانے میں بے مثل، یہ بننے میں بے مثل، وہ بھیجنے میں بے مثل، یہ آنے میں بے مثل، وہ دینے میں بے مثل، یہ لینے میں بے مثل، وہ پڑھانے میں بے مثل، یہ پڑھنے میں بے مثل، وہ بنانے میں بے مثل، یہ بننے میں بے مثل. نہ ان جیسا کوئی، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس جیسا، ان جیسا کوئی. یہ بے مثل مخلوق ہے، وہ بے مثل خالق ہے. اور ہم میلاد اس لیے بناتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور دنیا سے شرک مٹ جائے. ہم اس لیے میلاد بناتے ہیں تاکہ شرک مٹے، کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو پیدا نہیں ہوتا وہ خدا ہوتا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اس لیے حضرات محترم اللہ کا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم کی کوئی شان بیان کرے تو نہیں کر سکتا، مگر آپ کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے کہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اتنی شانوں والا نبی ہے، اتنی عظمتوں والا نبی ہے، بے مثل و بے مثال نبی ہے، ایسا با کمال نبی ہے. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ ہے تو ہمارا نبی، ہے تو ہمارا نبی، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. ہم جتنے بھی گناہگار ہو جائیں نا ہیں ان کے. اور آخر میں ایک صوفیانہ سی بات کروں کہ جتنے بھی گناہگار ہو جاؤ نا مایوس نہیں ہونا، توبہ کرتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہا کرو، اور اس میں جو آپ کے بس میں ہے وہ کیا کرو. میں کسی پر طنز کیے بغیر کہتا ہوں کہ ہم سنت تو رکھ سکتے ہیں، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. ہم سچ بول سکتے ہیں، وہ تو ہمیں بولنا چاہیے. ہم حق بات کر سکتے ہیں، وہ تو ہمیں کرنی چاہیے. جن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے ان سے رکنا چاہیے. لیکن کبھی گناہوں کی دلدل میں پھنس کر نا امید نہیں ہونا، نکلنے کی کوشش کرنا. جب آپ کوشش کریں گے تو رب کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی میرے طرف آنے کی جد و جہد کرے گا میں اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاؤں گا. بس آخر میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں. ایک درویش سے مرید نے پوچھا کہ مرشد جی رب گناہگاروں پر بھی کبھی نظر کرتا ہے، ان کا بھی دھیان رکھتا ہے، خیال کرتا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا سنو، میں کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں، لائن میں دھاگے لگاتا ہوں، کھڑے بھی لیٹے ہوئے بھی، پھر ان کو میں ترتیب سے چلاتا رہتا ہوں. کبھی کبھی کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. بڑی توجہ کی واپس آخری میری 2-3 جملے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، پھر میں اسے گرا لگاتا ہوں، جسے اپنی دیسی زبان میں ہم گنڈ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر میں گرا لگا کے نا اس کو پھر اسی لائن میں ڈال دیتا ہوں. لیکن دوسرے دھاگوں کی بنسبت میں اسے بار بار دیکھتا ہوں کہ یہ ٹوٹا ہوا دھاگا ہے، پھر نہ ٹوٹ جائے. یہ ٹوٹا ہوا دھاگا میں نے جوڑا ہے، پھر نہ ٹوٹ جائے. اسی طرح گناہگار جب طلب مغفرت کرتا ہے، جب بخشش کی طلب کرتا ہے، اپنے رب کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو رب اس کی مدد کرتا ہے کہ یہ میری طرف لوٹ آیا ہے، میری طرف پلٹ آیا ہے، اس کا دھیان ذرا زیادہ رکھو پھر نہ ٹوٹ جائے. اس لیے میرے دوستو یہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے. اس بہار کے مہینے میں بہت سارے وعدے کرو. ایک پیغام تو آج لے کر جاؤ. میں ہر محفل میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تھوڑا سا وقت ہو تو آخر میں ایک تحفہ دیتا ہوں. آج یہ تحفہ لے کر جاؤ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کہ کسی شخص کے کمینہ اور گھٹیا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو گھٹیا سمجھے. آج کے بعد اپنے کسی مومن بھائی کو گھٹیا نہیں سمجھنا، اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، اپنے سے بہتر سمجھنا. آپ جتنا دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے جائیں گے لوگوں کی نظروں میں اللہ آپ کو بہتر کرتا چلا جائے گا. یہ ہے ہمارا نہریہ شریف کا فیضان. حضور غوث زمان سرکار نہروی رحمت اللہ تعالی علیہ
بہت کم لوگ ان سے شاید آشنا ہوں گے. خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرپور کے علاقے میں تب دورہ کیا کرتے تھے جب یہ سارے کا سارا میرپور وہاں تھا جہاں آج ڈیم بنا ہوا ہے. اور بہت سارے تبلیغی دورے اس ڈڈیال کے علاقے کی ان کی ایک کرامت بڑی مشہور ہے. وہ علاقہ ڈیم میں آ چکا ہے, وہ آبادی وہاں سے منتقل ہو چکی ہے. ایک نمبردار نے کہا کہ یہ پیر یہاں دورے پہ آئے ہوئے ہیں, اگر کل اس جو عرصے سے خشک کما تھا اور دور سے پانی لاتے تھے, انہوں نے کہا اگر صبح اس کمے میں پانی نہ ہوا تو ان پیروں کو کہہ دو کہ یہاں سے فوراً نکلنے والی بات کریں, یہاں ہمیں ذکر اذکار کی ضرورت نہیں, یعنی ذکر اذکار ہم خود بھی کر لیتے ہیں, ہمیں پانی کی ضرورت ہے. ان کے بھائی حضور قبلہ پیر ثانی صاحب ساتھ سے وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کے گواہ حاضر سروس ایس ایس پی راجہ عبد القدوس جو اس وقت مظفر آباد میں اب ڈی آئی جی بننے والے ہیں, وہ اس کے گواہ بھی ہیں کہ میرے والد صاحب اس کے گواہ ہیں. کہ پھر انہوں نے کہا ایک خادم کو کہ جاؤ ایک کوئلہ, اس وقت یہی چیزیں ہوتی تھی کہ کوئلہ لگا کے کوئلہ لے کے کمے میں جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچتا ہے ایک لکیر لگاؤ, پھر اس سے اوپر دوسری لگاؤ, اس سے اوپر تیسری لگا کے واپس پلٹاؤ. صبح جب پہنچے تو تیسری لکیر تک کما لباب بھرا ہوا تھا. کہا جناب لکیر کیوں لگوائی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے ہاں اتنا گڑ گڑایا تھا کہ اگر لکیر نہ لگاتے تو یہ پانی ابل کے باہر آتا اور پورے محلے میں پھیل جاتا. تو یہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی لاج رکھتا ہے. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی دوستی میں غیرت کرتا ہے تو رب سے بڑا غیرت والا کون ہے؟ آپ رب سے دوستی لگا کر دو, دیکھو کہ وہ کس طرح پھر دوستیوں کے بھرم رکھتا ہے. اللہ آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے. ایک ورد میں کروایا کرتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ کا ورد ہے, اگر ہو جائے تو بڑا لطف آئے گا. میں اس سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ پنکھا چل رہا ہے, بڑی پیاری ٹھنڈی مجھے ہوا دے رہا ہے, وہ پنکھا آپ کو ہوا دے رہا ہے, وہ پنکھا آپ کو ہوا دے رہا ہے. میرا ایک سوال ہے, پنکھا ہوا بناتا ہے؟ بناتا تو نہیں نا, پنکھا ہوا بناتا نہیں. کدھر سے آئی پھر؟ جب نہیں چل رہا تھا تو ہوا نہیں تھی, چلا ہے تو ہوا آئی ہے, اور آپ کہتے بناتا نہیں ہے, تو پھر آتی کہاں سے ہے؟ اس کا مطلب ہے ہوا پہلے سے موجود ہے, ہوا پہلے سے موجود ہے. پنکھے کے پر اس میں لہریں پیدا کرتے ہیں, اسے حرکت دیتے ہیں. جب اس میں لہریں پیدا ہوتی ہیں تو تغیر و تبدل رونما ہوتا ہے. وہی تغیر و تبدل ہمارے جسم سے ٹکرا کے ہمیں جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو پھر یہ یاد رکھو جہاں ہوا ہے وہیں پہ رحمت بھی ہے. تو پنکھے کے پر اگر ہوا کو حرکت دیں تو میرا جسم ٹھنڈا ہو, تو اللہ کی ضربیں رحمت کو حرکت دیتی ہیں تو کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں. اللہ 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 جل جلالہ. 40 یا 45 سیکنڈ کا سبحان اللہ یہ جذب ہوتا ہے, اور یہ بڑی خاص کیفیت ہوتی ہے, یہ خاص عنایت ہوتی ہے. 40 سیکنڈ میں نے ذکر آپ سے اور کروانا ہے. میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, وہ اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے. اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے درود شریف پڑھیے گا, اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میری طرف توجہ کریں گے, میری طرف دیکھیں. اب چند لمحے میری طرف دیکھیں, آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہے, میری طرف دیکھیں. آپ میری طرف مڑیں, آپ میری طرف مڑیں, آپ میری طرف دیکھیں. یہ ذکر کی تاثیر ہے. اس کا مطلب آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا ذکر قبول ہوا ہے.
کہ وہ اس وقت اپنے آپ سے بے خبر ہو کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب و روح پہ قبضہ ہو گیا نا پھر، اس کا مطلب ہمارا ذکر قبول ہو گیا نا. کیوں کہ مشت از خروارے، ایک مٹھی اٹھائی جاتی ہے. اب جو میں نے آپ سے ذکر کروانا ہے، توجہ، یہی اصل سوغات ہے نہریہ شریف کا اور موڑا شریف، گولڈا شریف، چورا شریف، صوفیانہ فیض یہی ہوتا ہے. 1 منٹ میں نے آپ نے ذکر کروانا ہے. رب کا فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. تو جب وہ ہمارے اتنے قریب ہے، اب ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے قریب ہونے کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے تم 1 قدم میری طرف آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. تم تیزی سے میری طرف آؤ، میں دوڑ کر تیری طرف آؤں گا. 1 منٹ چپ. اب اس طرح ہے، درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اسے پکڑ لیجیے. اب سنیے سنیے، اب آپ نے اس تصور میں گم ہونا ہے کہ اللہ کا نور میرا دل دھو رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے. اب سنیے، توجہ کریے. میں تو کہتا ہوں میرے یہ جملے آنکھیں بند کر کے سنو، آنکھیں بند کر لیں سارے، بس اس تصور میں گم ہو جائیں. میرے چاروں طرف اللہ، میرے سامنے اللہ، آنکھیں بند کر لیں. میرے سامنے اللہ، میرے پیچھے اللہ، میرے دائیں اللہ، میرے بائیں اللہ، میرے خیال میں اللہ، میری فکر میں اللہ، میری سوچ میں اللہ، میری فکر میں اللہ، میری رگوں میں اللہ، میری گردش لہو میں اللہ، میرے دل کی دھڑکنوں میں اللہ، میرے باہر اللہ، میرے اندر اللہ. اللہ 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 اللہ. اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ.